پارہ نمبر 18 قد افلح، سورت نمبر 23 المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون۔ اس کلام کا پڑھنا اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو نہایت ہی مہربان اور بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو عاجزی اور انکساری سے اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور جو نکمی فضول اور بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں اور جو اپنی زکوٰۃ برابر ادا کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا پورا خیال رکھتے ہیں مگر نکاح میں آئی عورتوں پر اور شرعی قانون میں ہاتھ لگی کنیزوں باندھیوں پر ان کو کوئی الزام نہیں۔ ایسی صاف ستھری اجازت کے بعد جو کوئی اور طریقے سے بھی اپنی حاجت پوری کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے نکل گئے، اور وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو امانتوں اور قول و قرار کا خوب دھیان رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خوب اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ لوگ وارث بن جائیں گے ایسی جنتوں کے جو گھنی چھاؤں سے ڈھکی فردوس کی جنتیں ہوں گی جہاں یہ لوگ ہمیشہ کے لیے بس جائیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کر دیا، پھر ٹپکتی بوند بنا کر اسے ایک محفوظ مقام پر قرار دے کر ٹھہرایا، پھر نطفے کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اسے بوٹی بنا دیا، پھر ہڈیاں ایک ترتیب سے جوڑ کر گوشت کے چمڑے کی ایک چادر انسان کو پہنا دی، پھر اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دیا۔ بس اللہ بڑی برکت والا ہے جو خوبصورت اور حسین مخلوق پیدا کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مر جانا ہے، پھر بے شک تم اس کے بعد قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا رکھے ہیں، اور ہم نے کسی چیز کو بنانے میں غفلت اور بے دھیانی سے کام نہیں لیا۔ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں جگہ جگہ ٹھہرا دیا، اور جب چاہیں اس پانی کو واپس لینے کی بھی ہم کو ہر طرح قدرت ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگا دیے، کتنا بھرپور میوہ تم کو اس سے ملتا ہے جسے مزے لے کر خوب کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے ہی پیدا کیا جو طور سینا کی پہاڑیوں سے روغن اور چکنائی کو ساتھ لیے ہوئے اگتا ہے، کھانے والوں کے لیے روٹی کو سالن میں ڈبونے کی ضرورت کو بھی پوری کر دیتا ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے
تم کو چوپایوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز تم کو پلاتے ہیں اور اس میں تمہارے لیے بہت منافع ہیں، اور کچھ چار پائے تو ایسے ہیں کہ ان سے تمہارے بہت سے کام بھی نکلتے ہیں اور تم انہیں کھا جاتے ہو۔ جانوروں اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو کہ ان کی پیٹھ پر لدے لدے پھرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ اور نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے برادران قوم، تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ کہ پھر بھی تم اتنے بے لحاظ ہو گئے کہ تمہیں غیر اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ منکر سرداروں نے نوح کے مقابلے میں آواز اٹھائی کہ بھائیو، یہ تم جیسا ایک آدمی ہو کر پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا ارادہ تم پر فضیلت اور اپنی بڑائی جمانے کا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پیغمبری کے کام کے لیے فرشتوں کو اتار سکتا تھا۔ جیسی بات یہ کرتا ہے، ہم نے پہلے کے اپنے باپ دادوں میں ایسی بات نہیں سنی۔ ارے یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو پاگل پن کا شکار ہے، ایک وقت انتظار کر لو، یہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ نوح نے اپنے رب سے فریاد کی کہ اے میرے رب، انہوں نے میری بات کو جھوٹ بتایا، اب تو ہی میری مدد فرما۔ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ایک کشتی ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق تیار کرو، بس جیسے ہی عذاب کے بارے میں ہمارا حکم آنے کا وقت ہوگا تو فوراً تنور یعنی روٹی پکانے کے چولہے سے پانی ابلنے لگے گا۔ تب ہر جوڑے میں سے 2 عدد کو تم اس کشتی میں سوار کر لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر ان کو اس کشتی میں سوار نہ کرنا جن پر عذاب کا فرمان ہم نے پہلے سے جاری کر دیا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے اب کوئی رعایت کی بات بھی مت کرنا کہ ان سب کو ڈبا ڈبا کر مار دیا جائے گا۔ بس جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں سوار ہو چکو تو الحمدللہ کہہ کر پکار اٹھو کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دی۔ اور یوں دعا کرنا کہ اے میرے رب، مجھے اس کشتی سے جب نیچے اتار تو برکت کی جگہ اتار کر مہمانی کیجیو کہ تو سب سے اچھا مہمان نواز ہے۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں اور عبرت ہے، اور ہماری طرف سے یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور زمانے میں دوسرے لوگوں کو کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ زمین میں نوح کے بعد پھر جو انسانی آبادی کا سلسلہ جاری ہوا تو ان میں بھی ہم نے اپنے رسولوں کو بھیج کر لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ بندگی اور عبادت صرف ایک اکیلے اللہ کی کرو، اس کے سوا کوئی بھی غیر تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ تو کیا اب بھی تم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم
يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. اور یہ بھی ہوتا رہا کہ ہر بستی کی برادری کے انکاری سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، جبکہ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی تھی، نبی کے مقابلے میں کہنے لگے کہ یہ تو تم جیسا ایک آدمی ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور جیسے تم پانی پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اور پھر بھی اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی بات مان لی تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ آدمی تم کو دھمکی دیتا ہے کہ جب تم مر کھپ کر مٹی ہڈی ہو کر سڑ گل جاؤ گے پھر بھی تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کی تم کو یہ دھمکی دیتا ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بس کچھ نہیں، صرف اسی دنیا میں ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور ہمیں زندہ کر کے اٹھائے جانے کی بات کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ بس یہ شخص ایک عام آدمی کے سوا کچھ نہیں جس نے بڑی دلیری سے اللہ پر جھوٹ بات بولنے کا حوصلہ کر لیا۔ ہم ایسے آدمی کی بات پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ تب نبی نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اب تو ہی مدد فرما کہ انہوں نے میری بات کو جھوٹ جان کر رد کر دیا۔ اللہ نے نبی کی دعا قبول فرما لی اور ارشاد فرمایا کہ بس ایک صبح ان پر بہت تھوڑی مدت آ رہی ہے کہ پچھتاتے ہوئے دم توڑ دیں گے۔ بس ٹھیک مقرر وقت پر ایک چنگھاڑ نے ان کو دھر لیا، اور ہم نے ایسی ظالم قوم کو کوڑا کرکٹ بنا کر اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ ان کو تباہ کرنے کے بعد آنے والے دور میں ہم نے دوسرے لوگوں کو کھڑا کیا۔ ہر امت کی ہم نے یہاں رہنے کی مدت مقرر کر دی ہے۔ کوئی قوم اپنی مدت سے زیادہ پل بھر بھی یہاں ٹھہر نہیں سکتی، اور کسی قوم کو اس کے وقت سے ایک گھڑی بھر پہلے یہاں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو مسلسل اور لگاتار بھیجتے رہے، لیکن جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا بس انہوں نے رسول کی دعوت کو جھٹلایا۔ تب ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو تباہ و برباد کیا، اور ان کی ہلاکت کے واقعات کو تاریخی افسانے بنا ڈالے، اور جس کسی قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا ہم نے اسی اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ پھر وہ زمانہ آ گیا جب ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلی دلیل کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا فرعون اور اس کے درباری سرداروں کی طرف کہ انہوں نے بہت ہی تکبر میں آ کر کمزور لوگوں کو اپنی طاقت میں دبوچ لیا تھا۔ اس گھمنڈ کے بل پر انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے جیسے ان دو آدمیوں کی بات مانی جا سکتی ہے جن کی قوم ہماری غلامی و چاکری میں ہے؟ موسیٰ اور ہارون کی بات کو جب انہوں نے جھٹلایا تو برباد ہونے والی قوموں کی فہرست میں ان کو بھی چڑھا دیا گیا۔
اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل سکے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو ہم نے ایک بڑی نشانی بنا دی، اور ایک بلند مقام پر بسنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، اور اس مقام پر بہتے ہوئے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کام اچھے کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ بے شک تم سب کی ایک ہی جماعت ہے اور تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے ڈر کر کام کرنا۔ ہمارے اس فرمان کے بعد بھی لوگوں نے اپنے اپنے حکم چلا کر ایک دوسرے سے کٹاؤ پیدا کر لیا اور فرقے ہو کر ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اور اب ہر ٹولی کے پاس جو کچھ ہے اس پر اترا کر وہ خوش گمانی میں گرفتار ہے۔ بس اے نبی، آپ ان کو ایک وقت تک ان کی ہٹ دھرمی میں پڑے رہنے دیجئے، ہم نے ان کی مدد مال اور اولاد سے کر دی، تو اس کا غلط حساب انہوں نے لگایا کہ گویا ہم ان کے بھلے کے لیے جلدی جلدی ان کو مالا مال کر رہے ہیں، نہیں بلکہ ان کو اصل بات کا دھیان ہی نہیں۔ ایسا غلط حساب وہ لوگ کبھی نہیں لگا سکتے جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے کانپتے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پالنہار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے اور راہ خدا میں جو کچھ دے سکتے ہیں برابر دیے جاتے ہیں، اور ان کے دل اپنے رب کی طرف جانے کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ نیکی بھلائی میں دوڑ کر آگے نکل جانے میں ایسے ہی لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا، اور ہم کسی جان پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس لکھا جانے والا ایک دفتر تیار ہے جو ٹھیک حق بات بتا کر رہے گا اور کسی کا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، بلکہ عام لوگوں کے دل ان سب باتوں سے غافل ہیں اور یہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہیں، اور ہم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا ان کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحال لوگوں کو ہم نے عذاب میں دھر پکڑا
تو فوراً چیخیں مار کر بلبلانے لگے۔ ہم نے کہا کہ آج کیوں فریاد کرتے ہو؟ اب تم کو ہماری طرف سے کوئی بھی مدد نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہماری آیات پڑھ پڑھ کر تم کو سمجھانے کی کوشش کچھ لوگ برابر کرتے رہے، مگر تم تھے کہ اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں نصیحت سے بھاگتے رہے۔ افسانے اور قصے کہانیوں سے تم کو اپنی بڑائی میں بہت دلچسپی تھی، کیا ان لوگوں نے ہمارے فرمان پر سوچ بچار نہیں کیا؟ اور کیا ان کے پاس کوئی انوکھی بات آ گئی جو ان کے پہلے کے باپ دادوں کے پاس نہ آئی ہو؟ کیا انہوں نے اپنے لیے پیغام لانے والے کو بھی نہیں پہچانا، یا انجان بن کر اس کی بات کو ٹال دیا؟ یا تو انجان بنے رہے، یا اب یہ کہتے ہیں کہ اسے دیوانگی ہے۔ نہیں، دیوانے پن کی بات ہمارے نبی نے کبھی نہیں کی، بلکہ ان کے سامنے حق بات لے کر آئے ہیں، اور ان لوگوں کی بڑی تعداد حق کو ناپسند کرتی ہے، بلکہ کراہیت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ حق اگر ان کی خواہش کے مطابق ذرا دیر کو بھی چلے تو آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہی اور فساد میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے، بلکہ ہم نے تو ان کے پاس ان کا تذکرہ اور نصیحت نامہ بھیجا ہے، اور یہ ہیں کہ اپنا بھلا چاہنے سے کتراتے ہیں۔ کیا آپ نے ان سے کبھی محصول اجرت کا سوال کیا ہے؟ آپ کے لیے تو آپ کے رب کا دیا ہوا مال ہی خیر و برکت والا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور آپ تو بے شک ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آخرت پر جن لوگوں کا ایمان نہیں وہ سیدھی راہ سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کر کے ان کی تکلیف کو دور فرمائیں تب بھی یہ ہمارا احسان مان کر سیدھی راہ پر چلنے کے بجائے اپنی سرکشی میں اندھا دھند تیزی کے ساتھ اور دھنستے چلے جائیں گے۔ یقیناً ہم نے اس دنیا کے عذاب میں ان کی دھر پکڑ جاری رکھی، مگر پھر بھی یہ لوگ اپنے رب کے آگے تھک ہار کر گرے نہیں اور عاجزی کر کے ڈھیلے بھی نہیں پڑے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے بڑے بڑے دروازے کھول دیے تب وہ نا امید ہو کر تباہ ہو گئے۔ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنا دیے، اور تم ہو کہ ایسی نعمت عطا کرنے والے کا بھی بہت تھوڑا شکر مانتے ہو۔ اور یہ اسی کی شان ہے کہ زمین میں تم کو پھیلنے کا موقع دیا اور ایک دن اسی کی طرف گھیر گھار کر سب کے سب جمع کر لیے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرے اور مار بھی ڈالے، اور رات اور دن کا الٹ پھیر جاری رکھنا صرف اسی کے بس کا کام ہے۔ کیا پھر بھی عقل سے کام نہ لوگے؟ بلکہ یہ لوگ بھی ایسی ہی بکواس کرتے ہیں جیسی ان کے پہلے کے مشرک بے تکی باتیں کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور سڑی ہڈی کا ڈھیر بن کر مٹی میں مل چکے ہوں گے، کیا تب ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟
یہ دھاک دھمکی جو ہم کو دی جا رہی ہے تو اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو ایسا ہی ڈرا دیا گیا تھا، ایسی باتیں بہت پہلے سے چلائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کہہ دو کہ کچھ بھی علم رکھتے ہو تو جواب دے دو کہ آخر زمین کا مالک کون ہے اور اس کے اوپر بسنے والے اور جو اندر دفن ہو گئے اور اندر باہر کی تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں تو یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ جواب میں بس ایک ہی سانس میں فوراً کہیں گے کہ اللہ، تو آپ فرما دو کہ پھر نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے؟ آپ سوال کرو کہ ساتوں آسمانوں اور زمین اور عرش عظیم یعنی تخت سلطنت ان سب کا مالک کون ہے؟ جواب میں یہ لوگ ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے کہ صرف اللہ ہی ان سب کا مالک ہے۔ آپ ان سے فرما دو کہ پھر تم اللہ کا لحاظ کر کے اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ آپ کہہ دو کہ ہر چیز کی بادشاہت، ملکیت اور اس پر کامل اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، اور کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو بھی کوئی پناہ دے کر بچا نہیں سکتا؟ اگر جانتے ہو تو اس سوال کا جواب دو۔ ان کے پاس اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ آپ فرما دو کہ پھر تم خپتی پن کے شکار کیوں بنتے ہو؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے طور پر خود ہی ان کے پاس حق بات پہنچانے کا انتظام فرمایا، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔ کسی کو بیٹا بنانے کی اللہ کو بھلا کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی بھی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ نکل جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ ان کی ہر بکواس سے اللہ بے عیب اور پاک ہے۔ وہی غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، بہت بلند اور اعلیٰ ہے، ان تمام عیبوں سے پاک ہے جو مشرک لوگ بیان کرتے ہیں۔ قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آپ کہو میرے رب ان کو عذاب دینے کا وعدہ تو میری موجودگی میں مجھے دکھا بھی دے، تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ میرے رب
کسی موقع پر بھی مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ ہم اس پر پورے طور پر قدرت رکھتے ہیں کہ عذاب کا جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں گے۔ ان کی بری حرکتوں کو بھلے طریقے سے ٹالتے رہو، ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کیا بکواس کرتے ہیں۔ اور آپ یوں دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار، میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے میرے رب، مجھے تو اس سے بھی بچا لے کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تب یہ لوگ اپنی تمام حرکتوں کو بند کر چکے ہوں گے اور خوب بلبلا کر چیختے ہوئے کہیں گے، اے رب، اب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، یہاں سے واپس دنیا میں بھیج دے، تاکہ جو عمل کر کے آیا ہوں اسے چھوڑ کر نیک عمل ساتھ لے آؤں۔ یہ اس کے منہ کا بول ہوگا جو وہ کہے جا رہا ہوگا۔ جواب ملے گا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اب تم کو دنیا میں جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ کی آڑ ہوگی اس دن تک جب کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ بس جب سور پھونکا جائے گا اس دن ان کے آپس کے کوئی رشتے ناتے بھی کام نہ آئیں گے اور کوئی کسی کو پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ آج وزن کے دن جس کا پلہ بھاری ہو گیا، بس ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور نیکی کے تول میں جس کا وزن ہلکا پڑا، ایسے لوگوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا اور ان کو جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ آگ کی مار ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور جہنم میں ان لوگوں کی شکلیں بگڑ کر بھیانک ہو جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر سنائی نہ جاتی تھیں، اور تم تھے کہ ان سب نشانیوں کو جھوٹ ثابت کرنے میں بڑا زور لگاتے تھے۔ وہ اس دن بولیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی نے گھیرا ڈالا اور ہم بھی گمراہ قوم ثابت ہوئے۔ اے ہمارے رب، ہم کو یہاں سے نکال بھیج، اگر ہم پھر بھی ویسا ہی کریں جیسا اب کر کے آئے ہیں تو واقعی ہم پکے ظالم قرار دیے جائیں۔ اللہ فرمائے گا، دھتکارے پھٹکارے اسی میں پڑے رہو اور ہم سے اب سہولت مانگنے کی بات ہی نہ کرنا۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے بندوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو کہتی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس اب ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ان لوگوں کی تم نے کھلی اڑائی اور ان کا پیچھا کرنے کی مشغولیت نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی، اور ان کی بات کو تم نے ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ ان کو ہم نے ان کے صبر کی وجہ سے خوب اچھا بدلہ دیا کہ آج وہی کامیاب ہو کر مراد کو پہنچ گئے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم زمین میں گنتی کے جو چند برس رہ کر واپس آئے تو کتنے سال وہاں رہے تھے؟ جواب میں یہ لوگ عرض کریں گے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ہمارے تو ہوش اڑ چکے ہیں، ہم دنیا میں کیا رہ پائے، یہی کچھ کہ ایک دن، یہ دن کا ایک حصہ۔ ارشاد ہوگا کہ ہاں، بہت تھوڑا ہی رہے، مگر اس حقیقت کے علم کو جان لینے کی تم نے کچھ پرواہ نہیں کی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کیا تھا اور تم کو ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا تھا؟ پھر تم اس حقیقت کو کیسے بھول گئے تھے کہ اللہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے، سچا سچا بادشاہ صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا، اور عزت والے عرش کا رب بھی صرف وہی ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ ملا کر کسی اور سے بھی دعا کرے تو اس کی یہ دعا بے دلیل ہے، ایسے آدمی سے اس کے رب کے حضور بڑا سخت حساب لیا جائے گا۔ ایسے لوگ تو کافر ہو گئے جن کو کبھی کامیابی نہیں مل سکی۔ بس آپ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا تو ہی ہے۔ سورت نمبر 24 النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم اللہ کے نام سے جو عام رحم والا کمال رحم والا ہے۔ یہ صورت ہم نے نازل فرمائی اور اس میں بتائے گئے حکم کی تعمیل کو ہم نے فرض کر دیا۔ روشنی سے بھرپور صاف صاف آیات ہم نے نازل فرمائی ہیں تاکہ اس صورت کے احکامات پر عمل کرنے میں اچھی طرح تمہارا دھیان بنا رہے۔ بدکار عورت اور بدکار مرد ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کا یہ قانون لاگو کرنے میں تم کو کسی کا لحاظ کرنے اور ترس کھانے کی ضرورت نہیں، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ زنا خور مرد کو نکاح کرنے کے لیے بدکار یا مشرک عورت کے سوا اور کہاں ٹھکانہ ہے، اسی طرح بدکار عورت سے زانی یا مشرک مرد ہی نکاح کا خطرہ مول لے سکتا ہے۔ ایمان والوں پر ایسا کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو اور اس الزام پر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ایسوں کو 80 کوڑے مارو، پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہ رکھو کہ ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اس کے بعد اچھی طرح اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت ہی معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اور جو لوگ خود اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے آپ کے سوا دوسرے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم 4 مرتبہ پیش کر کے یہ کہنا ہوگا کہ بے شک وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں بار اسے یہ کہنا ہوگا کہ اگر اس الزام لگانے میں وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب عورت پر اس لعان کی سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ الزام لگانے میں مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے۔ یہ قانون اللہ نے نازل فرما کر تم پر بڑا فضل فرمایا، یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ تم بڑی الجھن میں پڑ جاتے۔ اور یہ بھی سدا یاد رکھو کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا دانشمند ہے۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جن لوگوں نے ایک جھوٹا طوفان کھڑا کیا وہ تمہارے اندر کی ایک ٹولی ہے. تم اپنے حق میں اسے برا نہ سمجھو بلکہ اس میں بھی بہتری اور خیر کا پہلو ہے. اس طوفان کے موقع پر جس کسی نے فتنہ جاری کرنے میں جتنا حصہ لیا ہے اتنا ہی گناہ اس نے مول لیا، اور جو شخص ان کا بڑا بنا ہوا تھا اس کے لیے تو بہت ہی زبردست عذاب ہے. جب یہ بات تم لوگوں نے سنی تو سنتے ہی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے اپنے جی میں بھلا اور بہتر خیال کر کے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے. ایسا جھوٹا چرچا کرنے والے اس بہتان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے جب الزام کے ثبوت میں ان کے ساتھ گواہوں کی شہادت موجود نہیں تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا سایہ نہ ہوتا تو جیسے ہی تم نے اس طوفان کا چرچا کرنا شروع کیا تھا اس پر ایک بڑا عذاب تم کو اپنے گھیرے میں لے سکتا تھا. جب تم نے اس چرچے کو اپنی زبان پر لے لیا اور افواہ میں وہ باتیں کہنے لگے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں تھا اور تم نے اسے معمولی بات سمجھ لی تھی، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بھاری بہتان والے طوفان کا چرچا تھا. جب تمہارے کان تک اس الزام کا چرچا پہنچا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ بھلا ہم ایسی بات اپنی زبان پر کیسے لا سکتے ہیں، اللہ تو پاک ہے، یہ تو ایک بڑا بہتان ہے. اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اس طرح کے چرچے سے ہمیشہ بچتے رہنا. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تم کو کھلے طور پر سنا دیتا ہے، وہی بڑا علم والا اور دانش مند ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے سماج میں بے حیا باتوں کے چرچے جاری ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور تم پر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تمہارے حق میں معاف کرنے والا مہربان نہ ہوتا تو اس چرچے میں تم پر بڑی مصیبت پڑ سکتی تھی. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدم سے قدم ملا کر نہ چلو. جو شخص بھی شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان تو بے حیائی اور بری باتوں کی طرف ہی لے جائے گا،
اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کسی ایک کو بھی سدھرنا سنورنا کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں کو فضیلت اور کشادگی عطا کی گئی ہے، ایسے لوگوں نے اس بات کی قسم نہ کھانا چاہیے کہ فلاں رشتے ناتے والوں کی، مسکینوں کی اور اللہ کی راہ میں فلاں ہجرت کرنے والوں کی اب مدد نہ کریں گے، بلکہ بزرگی والے لوگوں کو تو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور واقعی اللہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ پاک دامن اور بدی سے بے خبر ایمان والی عورتوں پر جو لوگ بری بات کا چرچا کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت کی پھٹکار اور بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا جب ان کی زبانیں، ہاتھ اور پیر ان کے خلاف گواہی دے کر بتائیں گے کہ یہ لوگ کیا کام کرتے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کا انصاف سے پورا بدلہ چکا دے گا، اور انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق سچا صاف بیان فرمانے والا ہے۔ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، اور خراب مرد خراب عورتوں کے لیے ہیں، اور بھلی باتیں بھلے لوگوں کی شان ہیں، اور بھلے لوگوں کا تعلق صرف پاکیزہ باتوں سے ہے۔ خراب لوگ ان کے حق میں جو کچھ بکواس کرتے ہیں، نیک لوگ اس بکواس سے بری ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا ہو تو پہلے رضامندی حاصل کر لو اور گھر کے لوگوں کو سلام کر لو۔ اس حکم کو برابر یاد رکھو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پھر اگر جن گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو ان گھروں میں تم کو داخل نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ کسی ذمہ دار کی طرف سے داخلے کی تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ
تو تم کو وہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ یہ پاکیزہ طریقہ ہے جو تم کو بتا دیا گیا۔ تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ کو اس کا برابر علم ہے۔ جن گھروں میں کوئی رہتا ہی نہ ہو اور وہاں پر تمہارا کچھ سامان اسباب رکھا ہو تو پھر ایسے گھروں میں داخل ہونے میں تم پر گناہ نہیں۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپائے رکھتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت میں نگاہ کا بہت خیال رکھیں اور اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کی حفاظت کریں۔ اس میں ان کے لیے پاکیزگی اور صاف ستھرا پن ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے سب کاموں کی خبر ہے۔ اور ایمان والیوں کو بھی یہ حکم سنا دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھریں، مگر جو مجبوری سے کھلا رہے تو حرج نہیں۔ سینوں پر اپنے دوپٹے آنچل برابر ڈالی رہیں اور اپنی زینت اور بناؤ سنگار صرف اپنے شوہر کے لیے کریں، کسی اور پر ظاہر نہ ہونے دیں، لیکن اپنے باپ اور اپنے شوہر کے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے بیٹے یا اپنے بھائی یا بھائی کے لڑکے یا اپنی بہنوں کے بیٹے یا اپنی ہمجولی سہیلی یا گھر کا کام کرنے والی کنیز اور گھریلو کام کاج کے نوکر چاکر، جو عورت مرد کے میل ملاپ کی بات سے واقف ہی نہ ہوں، یا ایسے کم عمر لڑکے جو عورتوں کی لاج شرم کی باتوں سے انجان ہوں، تو ایسوں کے سامنے بھی انہیں آنے میں حرج نہیں۔ اور ایمان والیوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ پائل کی جھنکار سنانے کے لیے اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ ڈھکے چھپے زیورات کی زینت کا خیال دوسروں کو آنے لگے۔ اور ایمان والو، تم سب مل کر اپنی نادانی کی حالت سے پلٹ کر توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے نوکر چاکر کنیزیں جو نیک ہوں اور تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہوں اور جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہوں، ان کا نکاح کرا دینے میں تم کو توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ایسے لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور واقعی اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمانے والا اور علم والا ہے۔ جن لوگوں کو نکاح کرنے کی سہولت نہ ہو وہ اپنے آپ کو تھامے رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو کشادگی عطا فرما دے۔ اور تمہارے غلام یا کنیز میں سے کوئی تم سے اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کرنا چاہیں تو تم اگر ان میں بھلائی کا پہلو دیکھو تو انہیں آزادی کا دستاویز لکھ دو۔ اور اللہ نے تم کو جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے ان کی مدد بھی کرو۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے مال حرام کمانے کو اپنی کنیزوں اور زر خرید چھوکریوں سے بدکاری کا جبری کام لینا فوراً بند کرو۔ اور اگر وہ کسی کے نکاح کے بندھن میں آ کر پاک دامن زندگی گزارنا چاہیں تو انہیں غلامی سے آزاد کر کے سہارا دو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی بے بس لڑکیوں کو جاہلیت کے زمانے میں بدی کے کام پر لگایا گیا ہوگا تو اللہ ان کی بے کسی کے سبب انہیں معاف کرے گا کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف کھلی اور صاف صاف نشانیاں نازل فرما دی ہیں، اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے عبرتناک واقعات بھی بیان فرما دیے۔ جو کسی کو اپنے بچاؤ کرنے کی فکر ہو ان کے لیے اس میں بڑی مفید نصیحت موجود ہے۔